بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله
قدیر۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیو بزرگو احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے توبہ استغفار دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے رب العالمین اس دے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو حالات گزر رہے کئی دن تو ملک دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر کورونا وائرس دے حوالہ دے نال پوری دنیا بھی پریشان، اور پاکستان دے مسلمان، پاکستان دی عوام، حکمران، سیاستدان بھی پریشان نے۔ اینا حالات دے اندر آدمی اس بات دا اپنے اندر ایک فکر پیدا کرے، ایک خیال اور ایک سوچ دورائے کہ ایام کیوں نے یہ حالات اللہ دی طرفوں ساڑھے تے کیوں بن گئے، کیوں مشکلات نے، آخر انہاں دا کوئی حل بھی تے انسان نو سوچنا چاہیے ہے۔ حال یہ ہے کہ انسان جدو گناہ کر دے اللہ ناراض ہو جاندے، پھر انسان اپنے مالک کو جدو راضی کرنے واسطے آدھے تو مالک اپنے بندیاں تے راضی بھی بڑا جلد ہو جاندے۔ اس واسطے عزیز بھائیو، آؤ ہر مسلمان، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، جو بھی انسان ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے گر کرا جائے، اپنے گناہاں دی معافی مانگے، اپنے رب کولو کثرت نال استغفار کرے، اپنے مالک دے اگے توبہ کرتا رہے۔ جدو انسان اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے رب کو معافی مانگتا ہے، توبہ کر دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے، اللہ توبہ کرنے والے نو معاف فرما دے، اللہ توبہ کرنے والے بندے نال محبت فرما لیندے۔ آؤ حضرات، اللہ دا حکم ہے ہر مسلمان واسطے، رب العالمین دا آرڈر ہے، حکم ہے کہ آؤ ایمان والو میرے کولو معافی مانگو، میرے کولو توبہ کرو۔ جدو اللہ حکم کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جڑا توبہ نہیں کردا وہ اللہ دے حکم دی نافرمانی کردا ہے، جڑا اللہ کو توبہ نہیں کردا اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کردا ہے۔ جدو رب حکم کر رہا ہے کہ آؤ میرے کولو توبہ کرو، توبہ کرو، میں تانوں معاف کر دیواں، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرما لئیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم
بأيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللہ رب العالمین ایمان والیانو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان دا دعویٰ کرنے والو، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، تسی توبہ کرو اپنے رب دے کولو تے توبہ بھی خالص. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید کہ تہاڈا رب تہاڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور داخل کر دے تانوں ایسی جنت دے اندر جس جنت دے تھلے اللہ رب العالمین نے نہر جاری کیتیاں نے. پتہ ہی لگیا مومناں نو اللہ کہہ رہے ہیں، ایمان والیاں نو رب کہہ رہے ہیں او ایمان والیو میرے کل توبہ کرو تے توبہ بھی خالص کرو. قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اور سارے دے سارے ایمان والے ہو اللہ کو توبہ کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. پتہ یہ لگے ہے جدو بندہ گناہ کر لیندہ ہے، غلطی کر لیندہ ہے تے اللہ فرماتے نے پھر میرے کول آ معافی مانگ لے. تیرے کول خطا ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، میں رب العالمین تینوں معاف کرنے والا میرے دروازے تے آتے سینا. اللہ دے کولو توبہ کر، ہر بندہ ہی اللہ کولو توبہ کرے. میرے تے تو آتے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جنہیں بھی اللہ دے نبی گزرے نے، ہر نبی نے اپنی قوم نو یہ دعوت دیتی ہے کہ میری قوم والے ہو اللہ دے اگے استغفار کرو، اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگو تے توبہ کرو. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو اللہ کو توبہ کرو. نال میرے آقا فرماندے نے میں بھی ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب کو معافی مانگنا، 100 مرتبہ رب کو استغفار کرنا، توبہ کرنا. پتہ لگیا ہر بندہ ہی اللہ دے اگے چھک جائے جدو توبہ کر دے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا رب کتنا مہربان ہے. او بندہ بندے نہ اگر ناراض ہو جائے، باپ بیٹے نہ ناراض ہو جائے، بھائی بھائی نہ ناراض ہو جائے، اتنی جلدی اور راضی نہیں ہوگا. بڑے بڑے مطالبے رکھے گا، برادری ناراض ہو گئی ہے، بڑے مطالبے رکھے گا تے پھر راضی ہوئے گا. میں صدقے جاواں عرش والا رحمان اپنے بندے تے کتنا مہربان ہے، اور رب کتنا غفور رحیم ہے. رب نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا کہ سال بعد میرا
پیغمبر مسلم دی روایت ہے اللہ دے نبی فرماندے نے رات دا وقت ہوندا ہے تے رب العالمین انج اپنا ہاتھ پھیلا دیندے نے اللہ رب العالمین رات دے وقت اپنا ہاتھ پھیلاندے نے آؤ میرے بندیا جنہیں دن ویلے گناہ کیتے نے جڑے بھی گناہ کر لینے رات دا وقت اللہ دے نبی اپنا ہاتھ پھیلایا رب اپنا ہاتھ پھیلاندے نے اور دن دے گناہ کارام آ میرے کل معافی مانگ لے میں تیرا رب تیرے دن دے گناہوں معاف فرما دیواں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دن چل جاندا ہے تے رب العالمین اپنے بندیاں دے اگے اپنا ہاتھ پھیر پھیلا دیندے نے او میرے گنہگار بندیو جنے کول رات غلطی ہو گئی ہے جنے کول رات گناہ ہو گئے نے میں تہاڈا رب ہاتھ کر رہا اور رات گناہگارا میرے کولو آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے میں تیرا رب تیرے گناہوں معاف کر دیواں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سارے رب کو توبہ کر لو ایندہ فیضہ کی ہوئے گا اللہ بندے دے گناہ بھی معاف کرے گا اللہ ذوالجلال وہ دیا غلطیاں بھی ختم کر گے دے رب العالمین انہوں کامیابیاں بھی نصیب فرما دے گا اور میرے ویر پتہ نہیں کنے گناہ کیتے اور یہ بھی سوچ لیا کر میرے رب دیا مرضیاں نے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم رب غفور الرحیم بڑا یہ رب العالمین دیا مہربانیاں تے رحمتاں بڑیاں نے تے نال تجھے پاسے یہ بھی خیال رکھیا کر میرا رب جبار تے قہار بھی بنائے معاف کرن تے آوے تے اللہ ایک نیکی دی وجہ نال رب ساری زندگی دے گناہوں تے معافی دا کرم پھیر دیندا تے جے رب پکڑن تے آ جائے ایک گناہ دی وجہ نال اللہ زندگی دی نیکیاں تے پانی پھیر کے جہنم میں داخل کر دیندا ہے تے آ میرے اویرا زندگی دا تے پتہ ہی نہیں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر اللہ اپنے بندے واسطے اپنی توبہ دا دروازہ کھلیا رکھ دے کھلا ہی رہندا جتنی دیر بندے دا ساہ حلق تے نہ پہنچ جائے اُنہا موت دا وقت نہ آ جائے انہیا کریاں موت والیاں نہ آ جائے اور گجرہ والے دیا پاسیا مینوں نہیں پتا میرا موت دا وقت کدوں آنا ہے تو انہوں نہیں پتا موت دا وقت کدوں آ جانا ہے کیری جگہ تے آ جانا ہے انہی دیر تے اللہ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے اپنے بندے واسطے اور اپنوں بنا لے گناہگار پتہ نہیں موت کدوں آتا ہے موت والا فرشتہ کدوں میرے تے تیرے دروازے تے پھیرا پہل ہے جدوں موت دا فرشتہ آ جانا ہے الگ تے روح پہنچانی ہے ادھو تے بندہ کہے گا ہی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے لیکن رب العالمین نے ادھو گناہگار نوں معاف نہیں کرنا یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اونی دیر تو
قیامت نو جدو اے سورج مغرب لو چڑھ جائے گا تے ادو توبہ دا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. وہ کبھی سوچتے نہیں کر جتے تے موت آ گئی اتے واسطے تے سمجھو قیامت شروع ہو گئی ہے. اور اب دے قرآن تے غور کر اور دوسرے پہ کوئی سوچی ہے وہ فلاں مر گیا تے میں اجے نہیں مرنا, میں تے اجے جوانا, اجے میں کارخانہ تیار کیتا ہے, ایک کمائی اجے میں کھانی ہے تے میری اولاد تے اجے کام آنی ہے. اور پاپیاں تے کمریا تو اینا سوچا وچ بھی آئے اجے میں مارکیٹ بنائی ہے اینو چلاوا کا تے کمائی آئے گی, اجے تے میں جوانا کیڑا بڈھا ہو گیا بڈھا ہوا کا تے موت کا فرشتہ آئے گا. یا سوچنے اجے تے میں تندرستا بیماری آئے گی تے پھر مینوں موت آنی ہے. نہ میری حبیرہ اج خوف زد ہو گیا ہے, جناب کرونا بیماری آ گئی ہے, اے وائرس چل کے ڈردا پھردا ہے. اور رب کائنات دی قسم ہے کبھی سوچتے رہنا بیماری آئے نہ آئے موت تو نہیں بچ سکتا. اگر تو بند قبریاں میں چلا جائے کرونا بیماری نہ بھی لگے تیری موت کا وقت دے رہا ہے اس کا فیصلہ ہو چکی ہے, وہ ٹائم آ گیا ہے. تو بند قبریاں میں بھی چھپ جائے گا, تینوں موت کا فرشتہ اٹھے بھی پکڑ کے تیری روح قبض کر لے گا. تو کتنے جائے گا بھج گئے موت تو تے نہیں بچ سکتا. اور تیرا ذہن بنایا تیرے دل کے اندر اس بیماری اس وبا کا اتنا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ تو اللہ دے گھر تو دوری اختیار کر گیا اور رب دے گھر تو دور رہ کے پھر موت تو بچ جائے گا. گھر بیٹھ کے نماز تو غافل ہو کے موت تو بچ جائے گا. جمعے کا خطبہ چھڑ کے اپنے گھر آرام کرنے والے کہ تیرا موت کا وقت آتا ہے, گھر بیٹھے تے اٹھے بھی آ جائے گا. وہ کتنا نصیبہ والا کتنا قسمت والا بندہ ہے. اور جنوں موت آ جائے تے رب دے گھر وچ موت آ جائے, موت آ جائے قرآن پڑھتے آ جائے, موت آ جائے قرآن سنتے آ جائے, موت آ جائے مالک دا مہمان رب دی مسجد میں جائے, مہمان رب دا بنیا ہوئے اور تیرے سینے تے ہاتھ بننے ہوئے تو رب کے نماز دی حالت میں قرآن دی تلاوت کرتا ہوئے تیرے تے موت آ جائے. اندے تو بات کے خوش نصیبی کہا دیئے. حضرات انی دیر تک اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں واسطے ماں توبہ دا دروازہ کھولیا ہے. جنی دیر ہوتا اے موت والا ٹائم نہیں آ جاتا, پتہ نہیں ہو کدو آ جائے. اللہ فرماتے نے اینما تکونو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور پانچ موت کتھے جائے گا, بند گنبدوں کے اندر بھی چلا جائے اٹھے بھی موت والے فرشتے نے آ جانا. ولولا اذا بلغت الحلقوم, اے وقت جدو تو معافی بھی منگے گا توبہ بھی کرے گا تے اللہ نے تیری توبہ نو قبول ہی نہیں کرنا. ولولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. آئے میں اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاؤں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى. اے
آئی ہو وقت جدو اللہ نے مول توبہ دا دروازہ بند کر دینا نہیں سمجھے آتے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرماتے نے انما التوبۃ علی اللہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما اب ایک اللہ کی نامی توبہ قبول کردہ میرے تے دعا دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اونی دیر تے توبہ تا دروازہ کھلا ہے جنی دیر سورج مغرب بلو نہیں چل جاندہ کہ یا اللہ کنا لوگوں دیا توبہ نو قبول کردہ ہے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما اللہ انہاں لوگاں دی توبہ قبول کردہ جنہ کولو نظامی دے اندر پھول ہو جائے غلطی دے نال انہاں کولو اللہ دی نافرمانی ہو گئی ہے تے ہن نافرمانی کرن تو بعد اللہ دی بغاوت ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے غلطی سرزد ہو گئی ہے وہی بھول کے میں نظامی دے اندر تے اس غلطی تو بعد فوراً اللہ پر رجوع کر رہتا ہے اپنے گناہ کا احساس پیدا کر دے انہیں فوراً اللہ کو استغفار کر لیا توبہ کر رہی ہے اللہ انہاں لوگوں دی توبہ نو قبول کر دے اللہ انہاں نو معاف کر دیندہ ہے حضرات ذرا توجہ کر لینا بندہ گناہ کر لیتا ہے تیرا بینا مہربان ہے بعض دفعہ بندے نے گناہ کیتا ہے معافی اجے نہیں منگی لیکن گناہ کا احساس ہو گیا ہے اوہ اللہ رب العالمین تے اپنے بندیاں تے اینا مہربان ہے انہیں نیکی کر رہی ہے گناہ تو بعد انہیں نیکی کر رہی ہے رب دی نافرمانی تو بعد انہیں رب دی فرما برداری والا کام کر رہا ہے اللہ نو یہ بھی اتنی پسند آ جاتی ہے اللہ دی نیکی کی وجہ نہ تے کیتے گناہ نو بھی معاف کر دیتا ہے مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے ایک بندہ میرے آقا دے کول آیا غلطی ہو گئی ہے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور جیڑی غلطی اندے کول ہوئی ہے جیڑا گناہ اندے کول ہویا ہے یہ تے گناہ کا کسے دوجے بندے نو پتہ ہی نہیں لگیا لیکن اندر اندر اپنے احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میں اللہ دی نافرمانی کر رہی ہے اللہ دی میں نافرمانی کر بیٹھا تے میرے آقا تے کول آیا ہے آپ کے کہنے لگے یہ بھی پتہ لگیا گناہ کا ہو جانا غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اور انسان کا تعلق اور غلطی کا تعلق نہ انسان نالے انسان کا تعلق ارشوان رحمان نالے اگر بھول ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تے غلطی دے اتے انسان نو پکیا نہیں رہنا چاہیے بلکہ شرمندگی اختیار کر کے اپنے مالک والا جانا چاہیے اب ایک تو نہ بھول ہو گئی ہے تے غلطی ہو گئی ہے نالی احساس پیدا ہو گیا کدھرے سے غلطی دی حالت اندر میرے تے موت ہی نہ آ جائے میرے محبوب پیغمبر تے کول آیا تے آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی
میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اللہ دے نبی میں حد والا کام کر رہا ہے، مینوں حد لگائی جائے۔ میرے آقا خاموش نے، آقا انہوں کوئی جواب نہیں دے رہا، اے پھر بندہ حمد ہے، آقا خاموش نے، آقا جواب نہیں دے رہا، اے کہندہ جند میرے آقا جواب نہیں دے دے، ادھر نماز دا وقت ہو گیا، میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو جماعت کروائیے، اے بندہ اے بھی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھتا ہے تے گناہ نے انہاں کو پریشان کیتا ہے۔ اوے گناہگارا تو تے گناہ کرتا ہی جانا ہے، کبھی احساس ہی تیرے دل وچ نہیں پیدا ہوا، غلطیاں کرتا جانا ہے تے کبھی غلطیاں کرن تو بعد تیرے دل اندر رب دا درد خوف بھی پیدا نہیں آیا، رب دا درد خوف تتاوے، اے گناہ کرنے والے نو اپنی موت بھی یاد آ جائے، درد خوف تب پیدا ہوئے، اے گناہگار گناہ کرنے والے نو اپنی قبر بھی یاد آ جائے، قبر دی امیر کوٹھڑی دا خیال آ جائے، پھر تے بندہ ندامت اختیار کر دے، اللہ کے بہ کے روند ہے، رب کو بہ کے اپنا گناہ بخشوا لیتا ہے، تے جن نے موت نو بلایا ہے، جن نے اپنی قبر نو بلا دیتا ہے، کل قیامت دے رب دے سامنے پیش ہون دا وقت بلا دیتا ہے، وہ تے ہی سمجھدا ہے جب میٹھا تے اگلا کس نیٹھا، اب ایک دل وچ ڈر کنا رب دا، نماز پڑھ رہی ہے تے نماز تو بعد پھر کھڑا ہو گیا ہے، اللہ دے نبی جی میرے کول غلطی ہوئی ہے، خطا ہو گئی ہے، مینوں حد لگائی جائے، میرے آقا پھر بھی خاموش جواب نہیں دیندے، 3 مرتبہ بندہ پھر کہتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے، او جانے والے آ مینوں تے دسنا اپنے کرو اچھے طریقے نال وضو کر کے نہیں آیا، جی اللہ دے نبی میں اپنے کرو اچھے طریقے نال وضو کر کے آیا، آقا فرماتے نے میرے نال تو نماز ادا نہیں کی تھی، محبوبہ میں تواڈے نال نماز بھی ادا کیتی ہے، اللہ دے نبی فرماتے نے جابر تو ساڈے نال نماز ادا کر لئے تے اللہ نے تیرے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے، اقم الصلاۃ طرفا النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کنا رب مہربان جے، فرمایا بندہ نیکی کر دے تے اللہ نیکی دی وجہ نال بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے، اللہ رب العالمین او دیاں غلطیاں بھی معاف کر دیندا ہے، تائیں تے اللہ فرماتے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ والا جاؤ توبہ کر لو، توبہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے اللہ مشکل آسان کر دے گا، توبہ کر لو گے اللہ ساریاں وباواں اپنی رحمت نال دور کر دے گا، اللہ دے در دے رب تے بڑا مہربان ہے، رب تے آپ آواز مارتا ہے، اور میرے گناہگار بندے آ میرے کولو مغفرت منگ، میں تیرا رب تینوں معاف کر دیواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ دے اندر تشریف فرما دے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو فرما دے نے، اے میرے صحابہ پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ ایسا ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، وہ بندہ ساری زندگی
زندگی خطاواں کرتا رہا ہے، ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں، اللہ دیاں حداں نو توڑتا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخر ایک وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹیاں نو بلایا تے بیٹیاں نو بلا کے کہہ لگیا اے میرے بیٹیو، میں ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں، اللہ دیاں بغاوتاں وچ گزاری ہے، ہن مینوں ڈر آ رہا ہے میرے بیٹیو، میں تانوں نصیحت کر چلیا، میں جدوں مر جاواں، میں جدوں فوت ہو جاواں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ میں جدوں فوت ہو جاواں میری لاش نو قبر دے اندر دفن نہ کریا جے، مینوں قبر دے اندر دفن نہ کریا جے۔ ابا جی کی کریے؟ فرمایا میں جدوں فوت ہو جاواں تے میری لاش نو اگ لا کے جلا دیا جے، میری لاش نو اگ لا کے سار دیا تے جلا دیا جے، تے اس سوانو کچھ پانی دے حوالے کر دینا، کچھ آواز دے سپرد کر دینا۔ وجہ کی یہ سوچ کی رہا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا، عذاب نہیں چک سکاں گا، نہ رب دے سامنے ہوگا نہ عذاب ہوئے، اے تے اوتا خیال نہیں سی۔ اللہ اے فوت ہو گیا، باپ اولاد نے اپنے باپ دے اس حکم دے مطابق اینو اگ لا کے جلایا، جدو سوار دیتا گیا ہے ایتی سوار کو پانی دے سوار لے کیتا، کچھ ہوا میں چوڑا دیتا ہے تے اے جدو ہوا اندر اے سوار نو اڈایا، پر اللہ کو لو کون بچ سکتا ہے، رب کو لو کون بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین دے او بندے آپ تو مینوں تے تینوں بنایا، جدوں تو کچھ بھی نہیں سے ان تے پھر بن گئے، خاک ہو گئی ہے، اللہ نے انہوں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے دس ایک کام تو کیوں کیتا ہے، کیوں ایک کام کروایا ہے؟ بندہ کی آنکھے گا اللہ تیرے کو لو ڈر کے کام کروایا ہے، اللہ تیرا ڈر میرے دل میں جا گیا، اللہ تیرے کو لو ڈر کے میں کام کیتا ہے، تے اللہ فرمان گے اور میرے بندے اگر میرے کو لو ڈر کے کیتا ہے تے جا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے، اللہ کو لو ڈر جا اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کو جیڑا ڈر جاندا ہے، رب کو ڈرن والے نو تے اللہ قیامت نو توڑی جنت عطا کر دیتا ہے، تو جنت دا اللہ مالک بنا دیتا ہے، اور لوگوں پتہ لگیا ڈر گیا رب کو، اللہ دی زندگی دے گناہوں تے معافی دا کرم پھیر دیتا ہے۔ اور آج کرنا اور کئی مولوی فتوے انجی بیچتے پھرتے نے، ہو کے دیتے پھرتے نے، آؤ میرے کو فتوہ دے لو، آؤ کرونا دے بارے میں تو انہوں فتوہ دے دے ماں، آیت دا میری توبہ۔ اور پچھلے دنوں دے اندر ایک مندہ ملوانے نے اے بھی فتوہ دیتا ہے، اے بھی فتوہ دیتا ہے، کی فتوہ دیتا ہے؟ اللہ جناب جیڑا کرونے دی بیماری نال فوت ہو جائے انہوں غسل نہیں دینا چاہیے، انہوں غسل نہ دیو، انہوں اگلا کے جلا دیو، اگلا کے جلا کے ختم کر دیو۔ اور بد نصیبہ اور مرانا دے دودھ چچن والے مردہ من والے ہو، اور مرانا دیا جتیاں دے سجدہ ریز ہون والے ایسے مردہ من والے انہوں نہیں پتہ لگے
گے اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر کامیابی ہے. اور رب دے بہانے نہیں بندیاں تینوں موت پہ کر دے، معافیت تے اعلان کری جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو کھڑیا کر لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک کام کیوں کیتا ہے؟ اللہ تیرے تو ڈر گئے، اللہ تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا. فرمایا پھر میرے کو ڈر گیا ہے جب میں تینوں معاف کر دیتا ہے. اور گجرا والیا اتنے میری بات ذرا نوٹ کر، مت نیکیاں کر کر کے عمل کر کر کے اور نیکیاں دے غرور میں نہ آ جانا. میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، میں تے نمازاں پہ پڑھنا، میں تے تہجد پہ ادا کرنا. نیکیاں کر کے نیکی دے غرور اندر نہ آئے، پھر بھی رب کولو رب دی رحمت دا سوال کرتا رہی، رب دی رحمت دا منتظر رہی. آنا ویکھ لین میرے پاک نبی نے فرمایا ساری زندگی دا گناہگار انہیں توبہ کر رہی ہے، ساری زندگی دا خطا کار ڈر کے رب کو رب نے معاف کر دیتا ہے. تجھے پاسے بی بی ہے جنہیں ایک اللہ دی مخلوق ایک بلی نو بن دیتا ہے، بلی نو بن کے انہوں کھلایا پلایا نہیں. آقا بلی بھوکی مر جاتی ہے. آقا فرماتے نے نہ بندا اے بی بی نہ بلی نو بن دی، چلو کھلے ہی چھڑ دیندی، کیڑے مکوڑے کھا کے گزارا کر لیندی. اے بلی نو بنے انہوں نہیں چھڑیا، وہ بلی بھوکی مر گئی ہے. ایک بلی دے مرن دی وجہ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بی بی نو جہنم وچ داخل کر دے گا. ایک بلی نو مارن دی وجہ نال، بلی نو بن لین دی وجہ نال اللہ اتنا ناراض ہو گیا وہ جہنم وچ بی بی چلی جائے گی. تائیں پیانا دونوں پہلوانوں اپنے ذہن وچ رکھیا کر، رب مہربان بھی بڑا ہے تے رب جبار تے قہار بھی بڑا ہے. رب دے دروازے ہر ویلے در رہیا کر، رب کولو استغفار تے توبہ کرتا رہیا کر. اب ایک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں اور لوگوں تسی بھی رب کولو توبہ کرو. میں تے ہر روز محمد 100 دفعہ رب کو معافی مانگنا. اور یار جس نبی دا گناہ کوئی نہیں، جس نبی دی غلطی کوئی نہیں، وہ 100 مرتبہ رب کو ہر روز معافی مانگتا ہے. اسی اپنے گناہوں تے ذرا ویکھیے، اسی گناہ بھی کری جانے ہاں تے پھر بھی رب کو معافی ہی نہیں مانگتے. غلطیاں کری جانے ہاں رب کو استغفار ہی نہیں کرتے. میرے نبی دے جب قرآن دی آخرت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ پاک نے جدو میرے تیرے نبی دیا صورت نازل فرمائی تے میرے آقا نو اے صورت نے اپنی موت کا اشارہ دے دیتا ہے. اللہ دے نبی نو موت کا اشارہ مل گیا ہے. اور یار سانو بیماری بھی آئی، بیماری بھی ایسی آر موت کا اشارہ ملے تے پھر بھی رب نال صلح نہیں کردا، پھر بھی رب ود نہیں پہ آندا. اینا بڑا ملک تے عذاب اتریا ہویا ہے، پوری دنیا تے
رب دائے کر رب دا امتحان تے عذاب اترے ہے اجے بھی رب والا نا پسند نہیں جے کر دے تے میرے پاک نبی دے جب قرآن دی صورت نازل ہوئی ہے اللہ دے نبی نو اپنی موت دا فکر لگے ہے اپنی موت فرماتے نے صورت جیڑی نازل ہوئی ہے یہ مینو موت دیا مینو موت دا سبق دیتا ہے کہ میری موت قریب آ رہی ہے انہیں اس تو بعد اللہ کی کہنے میرے محبوب استغفار کر تو استغفار کر میں معاف کرا میرے نبی دی کوئی زندگی دی نماز لوگ ایسی نماز نہیں دے اللہ دے نبی نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تے کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی رکوع جاتے تے میرے آقا دعا پڑھ دے اللہ تے نبی سجدے جاندے اپنی پیشانی رب کے سجدے وچ رکھ دے تے تاوی رو رو کے اے کوئی نبی دعا پڑھ دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی میرے ابیرا توبہ دا دروازہ کھلائی توبہ کر اپنے گناہ دی استغفار گناہ اپنے رب کو معاف کروا لے اللہ فرماتے ہیں اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا جنہیں توبہ کر رہی تے ایمان بھی لے آیا ایمان لے آن تو بعد عمل صالح بھی کرتا پہ آئے اللہ فرماتے ہیں میں صرف وہ دی توبہ ہی قبول نہیں کرا گا میں صرف توبہ دی وجہ نال وہ تے گناہ معافی نہیں کرا گا بلکہ میرا فضل اتنا بڑا ہے جب توبہ کر کے ایمان دی حالت اندر میرے پر توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے میں رب دے جننے گناہ نے انہاں گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر دیواں گا گناہ نیکیاں وچ بدل دیواں گا ایڈا مہربان داتا ایڈا مہربان مالک ہوئے وہ پھر بھی کوئی بد نصیب اور گناہاں دی تن تن میں جاندا موت آتے ہو قبر دے سبا دے حوالے ہو جائے نہ رب نو منا لے رب دے دیوارے آگے اپنے گناہ بخشوانا توبہ کر لے نبی پاک علیہ السلام کرواتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ آئے گا ہے مومن گناہ کرتا رہے اللہ اپنے قریب بلا کے اپنے بندے دو اپنے قریب بلا کے تے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے وہ دے سامنے کرے گا بندیا آ گناہ کیتا ہی آکھے گا یا اللہ کیتا ہے اللہ فرمان کے آ گناہ کیتا سی آکھے گا اللہ ہو گیا میرے کول ایک گناہ سرزد ہو گیا اللہ جی میرے کول ایک گناہ ہو گیا گناہ کر بیٹھا چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کہے گا آ کیتا ہی آکھے گا اللہ میں کیتا ہے تے نال دل وچ سوچے گا اجے تے میری زندگی تے چھوٹے گناہ میرے سامنے پیش ہوئے نے
تے جے وڈے پیش ہون گے تے میرا کی بنے گا؟ وڈیا گناہاں تو اجے ڈردا پیا ہے، چھوٹے گناہ پیش ہوئے نے انہیں اقرار کر لے تے اللہ خوشی وچ آ جان گے، اللہ رحمت دی رب دی رحمت جوش مارے گی، اللہ کہے گا جا میرے بندیا اے تیرے چھوٹے بھی معاف کر دیتے تے وڈے بھی معاف کر دیتے۔ بلکہ حدیث اندر آندا ہے اللہ فرمان گے او میرے بندیا آج جڑے نکے تو گناہ کیتے نے اج میں رب تیرے نو نیکیاں بنا دیتا ہے، تیرے نہ گناہاں نو میں نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تے جدو اللہ یہ کہن گے او میرے بندیا اینا تیرے چھوٹے گناہاں نو میں اج نیکیاں وچ تبدیل کر دیتا ہے، او بندہ بھلا کیا کہے گا ہونا کہے گا اللہ میں اے بھی گناہ کیتا آپ پہ آکھن لگ بھی ہے اللہ میں اے بھی گناہ کیتا ہے، اللہ میں اے بھی گناہ کیتا ہے، رب دی رحمت جو بیک لئیے اللہ یہ دی گل تے ہس پہن گے، اللہ اپنے بندے دی اس عطا تے ہس پہن گے کہ میرا بندہ ویکھو نا پہلے چھوٹے گناہاں تو گھبراندا پیا ہے، ہن میں دے گناہ نیکیاں اندر بدل دیتے نے تے ہن آپ پہ یاد ہے اللہ بھی میں کیتے نے، اللہ بھی میرے کول ہو گئے نے، اس واسطے میرے امیرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے محبوب میرے نہ بندیاں نو کہہ دے، بندیاں نو رب نے آکھیا ہے اے نہیں آکھیا نبیاں نو کہو، مومناں نو کہو، تقوی والیاں نو کہو، پرہیزگاراں نو کہو، اللہ دے نے میرے محبوبا میرے بندیاں نو کہہ دے جنہاں کولوں نظامی اندر بھول اندر غلطی ہو گئی ہے لا تقنطوا من رحمت اور میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے، اور شرک کر والے آج زندگی وچ رب کو معافی مانگ لے، آیا اتنا رب نہ وعدہ کر اللہ میں شرک نہیں کرا گا، رب تیرا یہ بھی گناہ معاف کرے، اور سامی صلاح کر دعا دیا سچے دل نہ رب کو توبہ کر لے، رب تینو معاف کرے گا، معاف بھی کرے گا، تینو رب جتنا دے گا بھی نہیں، چور چوری کر دے آج معافی مانگ لے، صلح کر لے رب نال، رب تیرا گناہ جتنا دے گا بھی نہیں، رب تینو معاف بھی کر دے گا، اور رب نو تے منانا ہی بڑا سوکھا ہے، ذرا اپنا چہرہ غمگین کر لے، اپنی آنکھوں وچوں اللہ دے خوف نال پانی دا قطرہ ہی سٹ لے۔ بنی اسرائیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، بارش نہیں پہ رہی، قید سالیاں پہ گئیاں نے، کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں وس رہی، نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہنے لگے میری قوم والے ہو اللہ ناراض ہو گیا ہے، چلو باہر جا کے میدان اندر رب نو راضی کر لئیے، اللہ کو دعا کر کے تے رب کو بارش مانگ لئیے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لے کے باہر چلے جاتے نے، اللہ کو دعا کر لگ پیتے نے، اللہ تا نبی ہے تے رب کو بارش دی دعا پہ کر دائے، آسمانہ تو آواز آ جاتی ہے اے میرے موسیٰ نبی جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا میں رب نے بارش پانی نہیں، اللہ یہ نہیں ناراض ہو گیا ہے، اسی تیرے ترلے کر رہے ہو، اللہ رحمت دی بارش نازل کر دے، رب وحی تے ذریعے اپنے نبی موسیٰ نو دس رہنے، اے میرے نبی موسیٰ آج رے بندے دعا واسطے آئے نے، اینا بندے اندر ایک
جب پاپی گناہگار 40 سال تو میریا نافرمانیاں تے بغاوتاں پہ کردا ہے، جنی دیر بندہ اے مجمع وچوں جائے گا نہیں اونی دیر میں بارش پاواں گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آتے میری قوم والےو تواڈے وچ کیڑا ایڈا پاپی تے گناہگار ہے جن نے مالک نو ناراض کیتا ہے او اس مجمع وچوں چلا جائے تاکہ رب راضی ہوئے تے رب دی رحمت برس جائے۔ ہن جدوں نبی موسیٰ اعلان کیتا، ایمان نال دسو اینا مجمع لگیا ہوئے میں یا تو مینوں تسی کہو جناب نے غلطی کیتی ہے تسی ممبر تو اتر جاؤ، میں تے کہاں گا کہ زمین پھٹ جائے ایس بستی توہین نہ لو، میں زمین میں غرق ہو جاوا، اینا لوگاں دے سامنے میری توہین ہو گئی، میں ذلیل ہو گیا۔ وہ بندہ گناہگار جیڑا اپنے دل اندر ہی سوچن لگ پیا ہے، او بندیا اللہ کتنا مہربان جے، گناہ سی چھپ کے کریے گناہ ظاہری کریے رب پردے ہی پائی جاتا ہے۔ رب میرے تیرے گناہوں لوکاں دے سامنے ظاہر نہیں ہون دیتا، آج بھولے پھر میرے در تے بھولے آ جائے گا۔ اے موسیٰ نبی دی قوم دا بندہ پریشان ہو گیا، ان دل وچ سوچن لگ پیا ہے اللہ جے میں اٹھ کے جاواں گا تے سارے لوگ آئے کوئی کہنا ہے آپ پاپی جی دی وجہ تو بارش بند ہو گئی ہے، میرے اللہ جے میں ہاتھ چوک کے دعا کر لگ پیا ان معافی منگن لگ پیا پھر بھی میں شرمندہ ہو جاواں گا۔ میرے یا ربا جے تیرے در نالوں میرا آنسو بھی نکل گیا کہ میرے تے پلے ہی کاکھ نہیں رہ جانا، اے نہ روندا ہے نہ ہاتھ چوکتا ہے نہ بل ہلاندہ ہے، بس دل دیا تارا دل والے رب نال جوڑ لیندا ہے، دل دیا تارا دل والے رب نال جڑ گئیاں نے تے دل نال ہی وعدہ پہ کردا ہے اللہ پہلیاں معاف کر دے، اج تو بعد غلطیاں نہیں کراں گا اللہ، میں تینوں ناراض نہیں کراں گا، دل نال اپنے رب نال پہ گلا کردا رب کول معافیاں پہ مانگدا ہے۔ اللہ رب العالمین کولو جدوں اے دل نال معافی منگن لگ پیا اجے اوتھے ہی نبی ہے اوتھے ہی قوم ہے، بندہ اٹھ کے کوئی نہیں گیا تے آسمان تو بارش وسن لگ پیندی ہے، جدوں بارش وسن لگ پئی اللہ دے نبی موسیٰ آتے نے اللہ تسی تے کیا ہے بندہ جائے گا تے بارش برساواں گا، اللہ بندہ کیا کوئی نہیں بارش بس گئی ہے تے اللہ فرماتے نے اے میرے موسیٰ نبی اس میرے بندے نے ایتھے بیٹھیا میرے نال صلح کر رہی ہے، انہیں میرے نال صلح کر لئی ہے، انہیں مینوں منا لیا ہے، میں بارش نازل کر دیتی ہے۔ او پاکستان دے ابیرا آؤ اسی بھی رب نو منا لئیے، رب ناراض ہو گیا ہی رو رب دے دروازے تے بہ گئے، اللہ کو استغفار کر رب مان جائے گا، کرونا پاکستان تو رب لے جائے گا، اے وبا نو رب ساڈے تو دور کر لائے گا۔ ان موسیٰ نبی کی آتے نے اللہ جے راضی ہو گیا تے مینوں بندہ ہی دس دے کیڑا بندہ ہے تے اللہ پتہ ہی اپنے نبی نو کی آتے نے اے میرے موسیٰ نبی 40 سال میری بغاوت کرتا رہا، 40 سال میری نافرمانیاں کرتا رہا، جدوں میرا بنیا نہیں سی میں تے انہوں ادو لوکاں دے سامنے شرمندہ نہ کیتا، میں تے اپنے باغی تے گناہگار تے نافرمان نو لوکاں کے ادو نہ ظاہر کیتا تے ہن تے میرا بن گیا ہے، میں میرے اپنے نو کیویں لوکاں کے ظاہر کر دیواں، اس واسطے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب
جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. بھائیو وقت ہے رب کو راضی کرن دا. رب کو استغفار کریے اور اللہ تعالی حکمراناں نو بھی سمجھ دے دے. مسجد وچ رب دے مہمان اللہ دے گھر جمعے واسطے آئے نے کتنے پریشان نے بھائی. اور یار چند ٹکے جدو تقسیم کر دے نے کدی ادو فیس بک تے ویکھو کہ حال کی ہویا ہے. انج کندے نال کتا جڑیا سر نال سر جڑیا بیویاں دا مرداں دا ادو کو اس بیماری دا کوئی فکر ہی نہیں کرتا. اسی آنے حکمران جو آمدے نے نا انہاں چیزاں دا خیال رکھو پر اللہ دے گھر نہ بند کرو. انہاں نو رب دے گھر آن دیو رب دے مہماناں نو تاکہ رب دے گھر آ کے رب دے گھر سجدے بیٹھ کے اپنے غصے رب نو منان اور انہاں نوازیاں دے منان نال رب راضی ہو جائے. اللہ پورے پاکستان پوری دنیا کو وبا دور کر دے. یہ کتنا آسان سستا تے آسان کم ہے. شاید وہ ڈاکٹر حکیمہ دی سمجھ میں علاج نہ آئے جیڑا علاج اس نمازی مسجد میں جا کے اللہ کے رو کے آنسو دا قطرہ سٹ کے ان دے چہرے تے آنسو دا قطرہ آ جائے. رب دی رحمت جوش میں آ جائے اور رب تے ایک بچے دے آنسو تے قدر کر دیندا ہے. کوئی رون والا رب کو ڈر کے رو کے التجا کر دے. رب ایک دے رون دی وجہ نال اس وبا نو اس دنیا تو دور کر سکتا ہے. اللہ نو کون ہے پوچھن والا. بھائی اس واسطے آؤ اے وقت ہے استغفار دا. زیادہ تو زیادہ اللہ کو معافی مانگیے, اپنے گناہ بخشوائیے, توبہ کریے, استغفار زیادہ کریے, رو رو کے گر گرا کے مرد بھی عورتاں بھی بچے بھی نہ جانے کن دی توبہ رب دے عرش نال ٹکرا جائے. اللہ اس بندے دی توبہ دی وجہ نال سارے تے مہربان ہو جائے. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے. اللہ اس وبا نو سارے ملک تو دور فرما دے. اللہ سب نو صحت و عافیت عطا فرما دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى